حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ عجیب لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا، نہ مفتی نہ مولوی، ورنہ تو یہ قبضہ ہے نا علماء کرام پہ، گئے یہ ہمارا ممبر ہے، یہ ہم ہیں، ظاہر ہیں بھی بابا میں ایسے، لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن کیا کہا کہ اپنے منہ سے اللہ کو ہی بڑا کہا، بس ایک ہی بات کہی، اللہ بڑا۔ کبھی کبھی کیونکہ میں ایک دنیا میں واحد انسان تھا جو حاجی صاحب سے مذاق بھی کر لیتا تھا، کامیڈی، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مذاق۔ میں لطیفہ سناتا تھا تو ان کو لطیفہ سنا کے پھر جب لطیفہ سن کے وہ آگے ہی جو کہتے تھے وہ اس سے بڑا لطیفہ ہوتا تھا، معصوم آدمی۔ یقین کرو ان کا چہرہ میں کبھی بھی پاس کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں جیسے پیدا ہوتے بچے کا چہرہ، اتنا معصوم آدمی۔ میں نے جا کے لطیفہ سنایا، میں نے کہا ایسا آج ایک لطیفہ سناؤں، مجھے ڈاکٹر بلایا کرتے ہیں، ڈاکٹر جو آخری عمر میں ان کا علاج کرتے ہیں مجھے بلا لے کر فون کرتے ہیں، یار آ جاتے ہیں مہربانی، بھائی صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ دوائی نہیں کھا رہے، دوائی وہ دوائی کھا رہے تھے، دوائی پڑے پھینکتے تھے کہ تم دوائیوں میں یہ کی یہ ڈاکٹر نے منع، ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی کھانی، چلو اب نہیں کھا رہے دوائی، تو مجھے فون آتا تھا کہ دوائی نہیں کھا رہے، خدا کے بندے تو میں جا کے بھائی صاحب کہتا، بھائی صاحب لطیفہ سناؤں آپ کو؟ السلام۔ میں نے کہا بھائی صاحب ایک دفعہ ایک خان صاحب پٹھان تھے، تو پٹھان جلدی جلدی آئے تو نماز کھڑی ہونے، جب بھاگ کے آئے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو آئے بھاگے بھاگے نماز میں شریک ہو گئے، اور نماز میں شریک ہوئے اسلام کرو، ساتھ میں ساتھی نے کہا کہ خان صاحب ہم کٹھے آئے ہیں، آپ نے تو وضو نہیں سمجھی۔ اس نے کہا بے وقوف کا بچہ، اگر وضو کے چکر میں پڑتا تو نماز نکل جاتی۔ اب یہ میں نے لطیفہ سنایا بھائی صاحب، حاجی صاحب بچوں کی طرح ہنس ہنس کے کھانسی لگ گئی، گر گئے، اتنے ہنس رہے، اور اٹھ کے کیا کہا انہوں نے، بہت سنو، کیا معصوم آدمی تھا، میری جان اس کو بتانا چاہیے تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ اس سے بڑا لطیفہ، جو میں نے سنا تو چھوٹا، آپ نے سنایا بڑا۔ تو میں اس بہانے سے ان کو دوائی کھلا وہ چکر میں، کسی چکر میں دوائی کھا لیں، ساری زندگی ایک بات کہی نہیں۔ جب کبھی کسی طرح ہنسی مذاق بھی ہو جاتا تھا تو ہنسی مذاق کے ساتھ ہی ایک دم کہتے تھے میری منی، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی اس لیول کی اللہ کی بات کی انہوں نے ساری زندگی، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ میں نے 3.5 گھنٹے ان کا سامنے بیٹھ کے بیان سنا، 3.5 گھنٹے فجر کے بعد، اور فجر کب ہے؟ فجر ہے 4 بجے، اور عشاء کب ہے؟ 11:30 بجے۔ 11:30 بجے عشاء ہوئی ہے، 11:30 عشاء کر کے تو انہوں نے اب اعلان کیا ریونٹ میں کہ اب جلدی جلدی سو جائے اور جلدی جلدی اٹھ جائے۔ 12 بجے 12:15 بجے کہتے جلدی جلدی سو جائے، اور بھائی 2 بجے 2:15 2:30 تو سارے اٹھ ہی جائیں گے ماشاءاللہ۔ یعنی 2-2.5 گھنٹے سلا اٹھ کے پھر تہجد پڑھے، اللہ سے رو کے امت کی دعائیں مانگے، دعائیں مانگ کے بھائی فجر کی نماز پڑھ کے بعد بیان میں بیٹھ جاؤ۔ اب بیان میں بھی کوئی سوئے نہ لگے، سوئے نہ لگے۔ اب 3.5 گھنٹے، یہ 2 گھنٹے رات کو سوئے ہیں اور 3.5 گھنٹے ایسا بیان کر رہے ہیں، ہمیں سامنے بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں سنتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہی بات کر رہے ہیں 3.5 گھنٹے، اور نہیں کوئی بات نہیں۔ تو جس دن ان کا انتقال ہوا، جس دن کا جنازہ ہوا، تو جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا اس سے 10 گنا لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ سڑکیں ساری بلاک ہو گئی تھی، جو لاہور میں سڑکیں آتی ہیں وہ سب بلاک ہو گئی تھی، سارے موٹر وے، سب جو نیشنل ہائی وے، سپر ہائی وے، ایکسپریس وے، سب بلاک ہو گئی تھی، اور لوگ وہاں سے بنتے ترلے کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر لوگ، مغرب پہ جنازہ تھا، عشاء ہو گئی، لوگ فون کر کر کے چیخیں مار رہے کہ آنا، ابھی تک تھوڑی دیر روک لیں۔
اور میرا خیال ہے جنازے میں جو افراد شریک تھے ایک اندازے کے مطابق اسد اللہ جانتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب انسان جنہوں نے جنازہ پڑھا، اور کروڑ 2 کروڑ ایسے جنہوں نے نہیں پڑھ سکے، باہر ہی رہ گئے. تو کیا کیا؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے